آزاد کشمیر کی سیاست میں اور نئے قائد ایوان کے چناؤ میں کس طرح کی سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس سلسلے میں بیرسٹر سلطان صاحب کا فارورڈ بلاک پیپلز پارٹی سے مل کے بھی حکومت بنا سکتا ہے اور تحریک انصاف سے مل کے بھی حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ دونوں آپشنز کھلے ہیں۔ دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں چودھری یاسین اور چودھری ریاض کے درمیان سخت تلخ کلامی ہوئی، اس طرح سے چودھری یاسین قائد ایوان کی دوڑ سے باہر ہو چکے۔ یہ جو نیا سیاسی گورکھ دھندا ہے، اس میں کس نوعیت کی آپشن ہے اور نون لیگ کہاں کھڑی ہے، انہوں نے کس نام کو ریکمینڈ کیا ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر آج دوسرے ایپیسوڈ میں پھر سے بات کریں گے، اس لیے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں اچھی خاصی جو سیاسی تبدیلیاں تھیں وہ رونما ہوئیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ سب سے پہلے جیسے کہ چودھری یاسین صاحب نے اپنے آپ کو قائد ایوان جو ہے وہ نامزد کیا، سوشل میڈیا کے اوپر پوری کمپین چلائی، پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بھی خبر چلی۔ اس کے بعد جو لطیف اکبر صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے گورکھ دھندا پروگرام میں اس بات کو ایکسپوز کیا اور کہا کہ وہ ایک طرح سے خود ساختہ قائد ایوان بنے ہیں، جبکہ ان کو پیپلز پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے مشترکہ طور کے اوپر نامزد نہیں کیا۔ پھر جو کوارڈینیٹ کرتے تھے ساری چیز کو فیصل ممتاز راٹھور، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی لکھا کہ تاہم ابھی تک ایسی کوئی بات حتمی نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ چودھری ریاض صاحب کی اور چودھری یاسین صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اور اس بات کے اوپر کہ میں پیپلز پارٹی کا صدر، یقیناً انہوں نے ایسے کہا ہوگا، اور جب یہ بات نہ مانی گئی تو اس تلخ کلامی کے بعد چودھری یاسین صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بقول ہمارے ذرائع کے اور مضبوط ذرائع کے چودھری یاسین جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے مکمل طور کے اوپر اپنی پارٹی کی جانب سے باہر ہو چکے ہیں۔ پھر فارورڈ بلاک جو ہے بیرسٹر سلطان صاحب کا، اس کو باضابطہ طور پہ اناؤنس تو نہیں کیا گیا، لیکن ہم اس کو سیاست کی ٹرم کے اندر فارورڈ بلاک ہی کہیں گے، چونکہ ہمارا یہ سیاسی ڈھانچہ اور نظام ہی ایسے ہے کہ اگر ان کے ساتھ 5 4 3 جو بھی لوگ ہیں وہ موجود ہیں تو اس کو فارورڈ بلاک ہی کہنا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ ڈکلیئر ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نام بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب چودھری رشید صاحب کا لے رہے تھے، یہاں میں آپ کو اپڈیٹ کروں کہ مسلم لیگ نون نے اس نام سے جو ہے اس کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ کوئی اور نام دیجیے۔ اب یہ جو کوئی اور نام ہے وہ بیرسٹر سلطان صاحب کی طرف سے سنا گیا اور کہا گیا کہ وہ چودھری اخلاق صاحب کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب پہلے فیز میں بات کرتے ہیں کہ فارورڈ بلاک تو بن گیا، اب اس فارورڈ بلاک کا اثر جو ہے وہ کیا ہوگا، اور آخر پہ میں اس کو حتمی شکل دوں گا کہ یہ ہماری پولیٹکس جو ہے وہ جماعتی کی سطح پہ ہوگی یا پاور پولیٹکس میں چلی گئی ہے یا پھر گروپوں کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس فارورڈ بلاک کے پاس جو 2 آپشن ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی رہتے ہوئے بیرسٹر سلطان صاحب جو نام بطور وزیر اعظم پی ٹی آئی کی طرف سے طے کر کے پرویز خٹک اور اسد کیسر کے ذریعے عمران خان صاحب کو پہنچانا چاہتے ہیں، کیا بیرسٹر سلطان صاحب کی طرف سے دیا جانے والا نام جو چودھری انوار الحق، سابق وزیر اعظم تنویر الیاس، سردار عبدالقیوم خان نیازی جو ہیں یا باقی لوگ وہ اس نام کو کنسیڈر کریں گے؟ اگر تو کنسیڈر کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ حکومت بچا بھی لے گی اور نیا قائد ایوان بھی پی ٹی آئی کا ہوگا اور ان کی دوبارہ سے حکومت بنے گی، اور اس طرح سے پارٹی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن یہاں یہ مینشن کروں کہ اگر نون لیگ نے چودھری رشید صاحب کا نام جو ہے وہ بیرسٹر سلطان صاحب کے فارورڈ بلاک کی صورت میں پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے اگر بطور وزیر اعظم دیا گیا اور اس کو ریفیوز کیا ہے، تو اس عمل سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ اگر چودھری رشید ہوتے تو ایسی صورتحال میں گجر قبیلے سے بھی ان کو ووٹ مل سکتے تھے، یعنی کہ وہ گجر قبیلے کے وہ لوگ جو مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر ہیں یا آزاد کشمیر سے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آزاد کشمیر، اس کے اندر مسئلہ کیا ہے اور نام تجویز کیوں نہیں ہو رہا۔ اس میں جو تنویر الیاس صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، آج جب وہ پی سی کے اندر ہوٹل میں گئے تو تنویر الیاس صاحب اور موجودہ سپیکر اسمبلی جو ہیں انوار الحق صاحب وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اندر داخل ہوئے اور ایک طرح سے ان کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ پھر ماجد خان صاحب اور تنویر الیاس صاحب کے درمیان بھی جھڑپ ہوئی، ان کے یہ گزشتہ روز کی خبر ہے۔ جب وہ وہاں چلے گئے تو اب تنویر الیاس صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی چچی ہیں جن کا نام شاہدہ صغیر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو
ان کا نام بھی بیرسٹر سلطان صاحب کے بندے کے ساتھ بھیجا جائے، 2 نام عمران خان صاحب کو، یا کہ اکیلا ان کا نام جائے۔ اب اگر بیرسٹر سلطان صاحب کے بندے کا نام نہیں لیا جاتا اور تنویر الیاس صاحب پیچھے نہیں ہٹتے تو ایسی صورتحال میں بیرسٹر سلطان صاحب اگر 12 13 15 لوگ لے جاتے ہیں یا 10 سے اوپر کا فگر ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص کر مل کے جن کی 12 سیٹیں ہیں اور پلس جو نون لیگ ہے وہ مل کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں۔ تاہم ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ تنویر الیاس صاحب اپنی چاچی کو وزیر اعظم کے نام کے اوپر تجویز کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر انہوں نے پارٹی کو بچانا ہے تو بیرسٹر سلطان صاحب اس وقت مضبوط وکٹ کے اوپر ہیں، اور وہ اگر اپنے بندے کو وزیر اعظم بنا لیتے ہیں تو ان کی وہی خواہش جو وہ چاہتے ہیں وہ ود ان دا پی ٹی آئی ہوتے ہوئے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر یہاں سے وہ بات پوری نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال میں بیرسٹر سلطان صاحب اس وجہ سے مضبوط ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی چیزیں طے ہو چکی ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم کے ساتھ، تو ایسی صورتحال میں ان کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے۔ اگر دوسرے آپشن کو استعمال کیا گیا تو ایسے حالات میں جو سیاسی منظرنامہ ہوگا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فارورڈ بلاک پی ٹی آئی سے بنے گا، بیرسٹر سلطان اس کو لیڈ کریں گے، اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ فارورڈ بلاک کے بندے کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے رضامند ہے۔ الگ بات ہے کہ چودھری رشید کے بجائے کوئی اور نام مانگا گیا۔ فرض کریں میرپور ڈویژن سے اگر کوئی ہوگا یا جاٹ قبیلے سے ہوگا تو یہ بھی ایک تضاد ہوگا۔ یہ تضادات کیسے ختم ہوں گے یہ تو الگ چیپٹر ہے، یہ سیکنڈ فیز ہے، لیکن سیکنڈ فیز جو ہے اس میں بیرسٹر سلطان بھی مضبوط ہیں اور جو پہلا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے اس میں بھی مضبوط ہیں۔ اب اگر پی ٹی آئی کو بچانا ہے، حکومت بنانی ہے، سارے عمل کرنے ہیں، تو پھر یہ جو 3-4 دڑے بنے ہیں اس کے اندر سے ہی اگر چیزیں فائنلائز ہو گئیں تو پھر تو پارٹی بچ سکتی ہے۔ مگر یہاں پہ ہوا کیا؟ آزاد کشمیر جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر اس سارے عمل میں ایک چیز سامنے آئی، بطور صحافی ہم نے جس چیز کو پرکھا اور جانچا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے پاس قیادت کا فقدان پایا گیا۔ کیسے؟ بیرسٹر سلطان صاحب کا ایک دڑا، چودھری انوار الحق، رفیق نیر، قیوم نیازی صاحب کا ایک دڑا، پھر تنویر الیاس صاحب کا جو ہے وہ الگ سے دڑا ہے، پھر یہ جو ماجد خان لوگ ہیں یہ الگ سے کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے 4 دڑے بن کے، اور اگر یہاں پہ قیادت کا فقدان نہ ہوتا تو یہ اتنے دڑے نہ بنتے، یا کم از کم 2 دڑے ہوتے تو ان کو آپس میں رضامند کیا جا سکتا تھا۔ تو ایسے کہنا بے جان نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر کی جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر قیادت کے فقدان کی وجہ سے اس سیاسی بحران نے جنم لیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے تو پھر تو یہ بیرسٹر سلطان صاحب اپنے آپ کو لے جائیں گے 2006 کی پوزیشن کے اوپر، جس کو کہتے ہیں پیپلز مسلم لیگ۔ وہ میں نام اس لیے کہتا ہوں کہ ایک فارورڈ بلاک بنا کے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی خواہش پوری کریں گے، جبکہ سارے عمل میں جو ریاستی جماعت کے سربراہ ہیں، ایک ہی سیٹ ہے ان کے پاس، سردار عتیق احمد خان صاحب تاحال کوشاں ہیں اور خواہشمند ہیں کہ تحریک انصاف ہی حکومت بنائے، اور تاحال وہ اسی کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے صدر کو جماعت کی طرف سے اگنور کیا جانا، نون لیگ کا چودھری رشید کے نام کے اوپر عدم اعتماد کرنا، نیا نام میرپور ڈویژن اور ایک مخصوص قبیلے سے دینا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ابھی تک سلجھ نہیں پائی۔ اب ایک تو یہ کرنٹ سینیریو ہے، پھر دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جب یہ پارٹی کی بیس کے اوپر ود ان دا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جیسے ہر جگہ کے اوپر تضاد ہے، ان کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اگر یہ چیزیں نہ سلجھی تو پھر یہ سارا معاملہ چلا جائے گا گروپوں کی سیاست میں، جس کو دوسرے لفظوں میں پاور پالیٹکس کہتے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جیسے پیپلز مسلم لیگ کی مثال دی، ایک ایسی کھچڑی بن جائے گی جس کے اندر یہ فائدہ دیکھا جائے گا کہ بیرسٹر سلطان اپنے آپ کو کامیاب کریں گے اپنا بندہ لا کر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وجہ سے ان کا ساتھ دے گی کہ کم از کم پی ٹی آئی جو 32 سیٹیں لے کے جس نے حکومت بنائی تھی اس کا وہ کمزور ہوگی اور وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ تمام لوگوں کے اپنے اپنے اغراض اور مقاصد ہیں، ان کی اپنی غرض و غائد ہیں، اس میں کون کس طرف جائے گا، مگر جہاں پہ بیرسٹر سلطان صاحب اس سارے عمل کے اندر مضبوط دکھائی دیتے ہیں وہیں پر یہ ساری گیم جو ہے وہ کنٹرول اس کا آج بھی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی جو وزراء ہیں، جو ممبران اسمبلی ہیں، انہی ہی کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اگر وہ چاہیں تو چیزوں کو سلجھا سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو چیزیں سلجھنے کے بعد ان کی حکومت آ سکتی ہے، مگر
ایک عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بے شک چاہیں کہ یہ معاملات سلجھ جائیں، اگر کسی اور ادارے کی اس میں مداخلت ہوئی تو پھر ان کے چاہتے ہوئے بھی ویسا نہیں ہو سکے گا جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس عمل کے دوران جو اسد قیصر اور پرویز خٹک کی بھی مداخلت تو نہیں کہنا چاہیے، عمران خان صاحب کی طرف سے وہ یہ ساری چیزیں جو تھی ان کو وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ کس حد تک جا کے ان چیزوں کو سلجھا سکتے ہیں اور کیسے یہ عمل جو ہے نئے قائد ایوان کا کسی پائے تکمیل کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، مزید آپ کو ان خبروں سے بخوبی ہم باخبر رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔